میں نے اپنے بچوں کو جب بہت چھوٹے تھے I made them climb fairy meadows. Tourist is about a lifestyle. لیڈر ہے کوئی نہیں, لائبریری بنائی جاؤ. It's a beautiful country. We can manage it well. ایک تو ہم لوکل کمیونٹیز کو انوالو کم کرتے ہیں. We need to have the right mix of everything. جی السلام علیکم. آج میں اعظم جمیل صاحب کے ساتھ انٹرویو کا تیسرا اور آخری حصہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے تاکہ اس طرح کی مزید گفتگو بھی آپ تک پہنچتی رہے. اعظم صاحب ہمارے پاس مہمان کی صورت میں آتے رہیں گے. جو تیسرا حصہ ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش ہے. اسی لیے یہ جن نمبرز پہ ابھی فی الحال ہم بڑے خوش ہو رہے ہیں, اب دیکھتے ہیں یہ کتنا سسٹین کرتے ہیں جب یہ نارمل لائف ریزیوم ہوتی ہے. لیکن یہ جو کلچر والی آپ نے بات کی یہ بہت ضروری ہے اور یہ ہر جگہ آپ کو اپلائی ہوتے ہوئے نظر آتی ہے. جب لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں, I'm sure آپ سے بھی پوچھتے ہوں گے کہ ریڈنگ کلچر نہیں ہے, بچے ہمارے کتاب نہیں پڑھتے, تو میں ان سے یہی کہتا ہوں کہ آخری دفعہ آپ نے کب ان کو 500 روپے کی یا 1000 روپے کی کتاب اپنی مرضی سے لینے کی کوشش کی, اجازت دی تھی, یا آپ نے ان کو کہا تھا کہ یہ کتاب کو چھوڑو, پیسے ضائع کرنے کے بجائے بہتر ہے کہ 500 روپے کا برگر کھا لو KFC سے. سو یہ کلچر انگرین جو ہے وہ بڑی ارلی ایج میں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, اور میں آپ کو اس کی مثال دے دیتا ہوں. ابھی اسی ٹور کے دوران ایک جگہ ہم ایک پارک میں ہائک کرنے کا ہم نے سوچا کہ چلیں آج ہائک کرتے ہیں جا کے, اور وہ کافی اسٹیپ ہائک تھی. تو جن کے یہاں ہم ٹھہرے ہوئے تھے ان کے بچے بڑے چھوٹے تھے, انہوں نے کہا ہم نہیں جاتے, ہمارے بچے چھوٹے ہیں, وہ نہیں جا سکیں گے. اور like they were 4-5 years old. وہاں جا کے ہم نے دیکھا ایک خاتون, اس نے ایک 4-5 سال کا بچہ ساتھ چلایا ہوا, ایک کو اسٹرالر میں ڈالا ہوا, اور وہ ہائک کر رہی وہاں پہ جہاں تک وہ چلی گئی. اور میں سوچتا رہا کہ ہماری سائیکی میں یہ پڑا ہوا ہے کہ نہیں بچے نہیں کر سکتے, بٹ اس نے اپنے بچوں کو یہ نہیں بتایا کہ تم نہیں کر سکتے. اب یہ بچے یہی سوچ لے کے بڑے ہوں گے. ایگزیکٹلی. میں نے اپنے بچوں کو جب بہت چھوٹے تھے I made them climb fairy meadows. اور وہ my son was 8 or 9 years old. وہ اکیلا فیری میڈوز کلائم کر کے گیا. اس کا رزلٹ یہ ہوا ہے ویس کہ میرا بیٹا کچھ 4 دن ملتے ہیں تو I find him on a mountain top somewhere. وہ بیٹھتا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ and off he goes. Because آپ نے تھوڑی سی انویسٹمنٹ کر لی نا تو you literally create tourist. اچھا, اور tourist is not about tourism. Tourist is about a lifestyle. I mean, what better than your children being outdoors? What's better than your children having a long weekend or okay ji hum ja rahe hain, we are going to whatever. It's just not about a business, it's not about a ministry, it's not about a department. It needs to be a part of your psyche. یہ اتنی ایک خوبصورت چیز ہے, اتنی اچھی چیز ہے, اس کے بینیفٹس کو تو بعد میں دیکھ لو, پہلے گھر سے تو نکلو یار. It creates so many memories for the entire family جو آپ ٹوائز کے ساتھ یا گیجٹس کے ساتھ یا روٹی کے ساتھ نہیں کر سکتے نا. تو اور میں یہ نہیں کہتا کہ جی آپ اٹس ناٹ ایدر اور کہ جی یا پہاڑ دیکھ لیں یا گیجٹ دیکھ لیں. میں کہتا ہوں یار دونوں کر لو. گیجٹ سے آپ دور تو نہیں کر سکتے نا. کل کسی نے ٹویٹ کیا کہ جی پاکستان نیڈز مور لائبریریز. میں نے کہا کہ پاکستان نیڈز مور ریڈرز. بھائی ریڈر ہے کوئی نہیں, لائبریری بنائی جاؤ, پھر وہ ویران ہو جائے گی, پھر کوئی آئے گا نہیں, پھر وہ کتابیں بیچ دیں گے. تو میں نے کہا پہلے ریڈر پیدا کر لو. لائبریری تو آج اس کے ہاتھ میں ہے, اس کے ہاتھ میں یہ جو فون ہے یہ بھی لائبریری ہے, بٹ پڑھنا تو شروع کرے وہ. لائبریری کے لیے اب وہ فزیکل انفراسٹرکچر تو بعد کی بات ہے, مائنڈ سیٹ ریڈنگ کا ختم ہو گیا ہے. میں تو کوئی پوسٹ کرتا ہوں نا ویس, اور اس پوسٹ میں انفارمیشن ہوتی ہے تو نیچے لوگ ٹویٹ کرتے ہیں کہ ویئر از دس اسکول لوکیٹڈ. تو میں کہتا ہوں, میں نے کہا بھائی جان میری پوسٹ پڑھ لو, اس میں ایڈریس لکھا ہوا ہے. اتنا بھی نہیں کرتے کہ یہ بتائے ہمیں. تو I remember کہ when my father-in-law who was one of Pakistan's leading industrialists, جب ان کو کینسر ہوا تو میں شام کو جا کے تو ان کے کمرے میں سلام کرتا تھا, اور میں کہتا تھا چچا جان کیسی طبیعت آپ کی؟ تو ان کے بیڈ پہ وہ چارٹ لگا ہوتا تھا, کہتا تھا چارٹ پڑھ لے. تو جب میں چارٹ اٹھاتا تھا
تو اس میں لکھا ہوتا تھا کہ جی صبح وامٹنگ ہوئی ہے, اس کے بعد انہوں نے 2 ایسپرین کھائی ہیں, پھر یہ ہوا ہے, پھر ٹیکا لگایا ہے, پھر ہیڈ ایک ہے. جب میں نے پڑھ لیا اس نے کہا کوئی اور سوال رہ گیا. تو دس از دا وے انہوں نے ہمیں سکھایا کہ پڑھو یار, لکھا ہوا ہے سارا کچھ. کہتا ہے میرے سے جو آ کے پوچھو گے کہ جی کیسی طبیعت ہے اور میں جو کہانی سناؤں گا تو ادھر پڑھ لو. اس کے بعد ہاں پڑھنے کے بعد اگر کوئی سوال ہے تو پھر 100 بسم اللہ پوچھ لو جو سمجھ نہیں آئے. تو ہمارے تو لوگوں نے یوں سکھا دیا, لیکن چلو کوشش جاری ہے. آئی ایم دا لاسٹ پرسن یو نو ہوز گوئنگ ٹو گیو اپ. میں نے تو یہ ایک مشن بنایا ہوا ہے, whatever little I can do I'll continue to do, but you know it's a beautiful country. We can manage it well. We can organize tourism into sustainable tourism. We can involve local communities. ایک تو ہم local communities کو involve کم کرتے ہیں. اب کیونکہ آغا خان کا کلچر ہے کہ وہ لوکل کمیونٹیز کو انوالو کرتا ہے, تو آج شگر اور کھپلو فورٹ کی جو ان کی ولیجز ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کو کوئی ہاتھ لگا کے دیکھے, یہ ہماری ملکیت ہے. یو نو کیونکہ وہ پروفٹ شیئرنگ میں انوالوڈ ہیں. شگر فورٹ میں جو پروفٹ ملتا ہے وہ لوکل ولیج کو اس کا ایک بہت بڑا شیئر جاتا ہے. تو جب آپ لوکل کمیونٹیز کو انوالو کر لیتے ہو تو وہ پھر اس کے محافظ ہو جاتے ہیں اس ایسٹ کے. جب آپ کہتے ہو کہ آپ ہٹ جاؤ, میں صرف یہاں پیسے کمانے آیا ہوں اور میں نے یہاں ہوٹل بنانا ہے اور میں نے یہاں اس کو فل کر کے تو میں نے پیسے ٹرانسفر کر دینے ہیں اپنے اکاؤنٹ میں گجرانوالا میں, تو لوکل کمیونٹیز ایلینیٹ ہو جاتی ہیں آپ سے. اور گلگت بلتستان میں سب سے اچھی بات جو آغا خان ڈیولپمنٹ نیٹ ورک نے کی ہے, وہ کوئی کام نہیں کرتے جب تک لوکل کمیونٹی انوالو نہ ہو. وہ تو کوئی وہاں بندے جا کے کہتے ہیں نا ہمیں ٹیوب ویل لگا دے, تو پہلا سوال ہوتا ہے کہ اس کو سسٹین کون کرے گا, اس کا سسٹیننگ پلان دے دو ہمیں تو ٹیوب ویل لگ جائے گا. اگر سسٹیننگ پلان نہیں دیا تو اس کا مطلب ہے چیریٹی ہے, اور چیریٹی آج نہیں تو کل اس نے ٹیوب ویل نے بند ہو جانا ہے. وہ کہتے ہیں جی کہ یہ ہمارا لوکل انجینئر ہے, گاؤں میں رہتا ہے, یہ آ کے اس کی سروس کرے گا, یہ ہم چندہ جمع کریں گے, اس کا پیٹرول یہاں سے آئے گا, یہ فلانی جگہ سے آئے گا, یہ فلانی جگہ سے آئے گا. وہ پورا اس کا اب کی پلان دیتے ہیں ٹیوب ویل کا, اگلے دن ٹیوب ویل لگ جاتا ہے, اور وہ 20 سال وہ ٹیوب ویل چلتا ہے, اس کا کوئی کیوں لوکل کمیونٹی اس کو ہینڈل کرتی. تو اتنے خوبصورت ماڈل ہیں گلگت بلتستان میں. آل دا گورنمنٹ نیڈس ٹو ڈو از جسٹ ہیو اے لک ایٹ دیم. مجھے یاد ہے پریزیڈنٹ مشرف نے جیمی ولفنس, پریزیڈنٹ مشرف when came into power he spoke to Jamie Wolfenson, who was then the president of the World Bank, and said کہ I need a model for local governance. And you know what Jamie Wolfenson said? He said, Mr. President, look in your backyard. کہتے ہیں جو وہاں کا ماڈل ہے, ہم ورلڈ بینک اس کو کاپی کرتا ہے. بھائی تم یہاں پر ہم سے سوئٹزرلینڈ میں یا واشنگٹن ڈی سی میں کیا لینے آگے ہو, جسٹ لک ان یور بیک یارڈ. تو we've got nice people, we've got wonderful people, we've got natural assets. We just need to get everything together. جیسے ہوتا ہے نا, وہ ایک ریسیپی ہوتی ہے, کیک میں فلاور بھی پڑنا ہے, مکھن بھی پڑنا ہے, چاکلیٹ بھی پڑنا ہے, چینی بھی پڑنی ہے. اس کی مکس جو ہے نا, اس کو آئیڈیل ہونا ہے. آپ نے فلاور زیادہ ڈال دیا, چینی زیادہ ڈال دی, چاکلیٹ, اب یہ سب اچھی چیزیں ہیں, فلاور کوئی بری چیز تو نہیں ہے, چینی بھی بری چیز نہیں ہے, چاکلیٹ بھی بری چیز نہیں ہے, لیکن جتنا اس کا تناسب ہونا چاہیے اس سے آپ نے زیادہ ڈال دیا تو کیک کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. The same thing I think works with our tourism model. We need to have the right mix of everything. And then your tourism will be sustainable, it will be longer lasting, and more importantly, we will not be damaging the environment, which is very, very important. بالکل, یہ جو لوکل اونرشپ کی بات ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے, کہ خاص طور پہ جب لوگوں کو پتا ہو کہ اس میں ہمارا جوائنٹ بینیفٹ ہے, اس میں بینیفٹ صرف اس کا نہیں ہے جس نے کہیں سے آ کے انویسٹ کیا ہے. اور ہم جب ہر قسم کے ٹورزم کی بات کرتے ہیں, آج ہم نے ایڈونچر ٹورزم کی بات کی, ریکریشنل ٹورزم کی بات کی, اسی کے ساتھ جو ہیلتھ ٹورزم ہے, یا جیسے ہمارے یہاں جو مذہب سے جڑا ہوا, یہ سکھ جو ہیں یا بدھسٹ جو ہیں ان سے جڑا ہوا جو ٹورزم ہے, اس کی بھی بہت زیادہ
اہمیت ہے, بہت ساری جگہیں ہیں جو ہم ان کو آفر کر سکتے ہیں, لیکن آپ کے والی بات امپورٹنٹ ہے کہ ہم صرف ان کو یہ نہ کہیں کہ ہمارے پاس ہوٹل ہیں جس میں ہم آپ کو ٹھہرا سکتے ہیں, بلکہ ان کو ایگزیکٹلی, وہ بالکل. ایکسپیرینس مارکیٹ کریں جو ان کو یہاں آ کے ملے گا. سہولیات ظاہر ہے اس کے ساتھ اہم ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو پالیسی ہے انوائرمنٹ کی, سسٹینیبل انفراسٹرکچر کی, ایکسیس کی, یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ حکومت کو بھی سوچنی پڑیں گی, اور ان علاقوں میں جو لوگ ہیں ان کو بھی اس حوالے سے اپنا کردار ایبسولوٹلی, ادا کرنا پڑے ایبسولوٹلی. گا. میرا خیال ہے کہ آج کی نشست میں ہم نے جو ہے, اگرچہ یہ مختصر رہی, اس حوالے سے بہت ساری گفتگو اور ہو سکتی ہے, سو ہم اس کو جاری رکھیں گے, لیکن جو بنیادی باتیں ہیں ہم نے ان کا احاطہ کر لیا ہے. تو اعظم صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. Always is a pleasure. Thank you for having me. اور جب بھی میری ضرورت ہو ویس جسٹ شاؤٹ آؤٹ, آئی ایم آلویز اویلیبل ٹو یو. بہت شکریہ, میں آپ کو زحمت دیتا رہوں گا. آپ میں سے جو لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں, اگر آپ اعظم صاحب اور ان کے جیسے دوسرے لوگوں کی ایسی اچھی اچھی گفتگو سننا چاہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ یہ آئندہ بھی گفتگو آپ تک پہنچتی رہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.